بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 975 ہے، 975، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84، 85، 86، 84، 85 اور 86۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ، وتولى، اور اس نے منہ پھیرا، علیہم، ان سے، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف کے بچھڑنے پر، وبیضت، اور سفید ہو گئی، عیناہ، ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، وہوا، بس وہ، کظیم، غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر، تو سدا یاد کرتا رہے گا یوسف کو، حتی یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے غم میں، حرضاً، بھول جانے والا، او تکونا، یا تو ہو جائے، من الہالکین، ہلاک ہونے والوں۔ قال، اس نے کہا، انما اشکو، بس میں تو شکایت کرتا ہوں، بس اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، الی اللہ، اللہ کی طرف، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر، اور رنج و غم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ دوسری بات، اور کہا کہ یوسف پر افسوس ہے۔ تیسری بات، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ چوتھی بات، وہ گھٹتے رہتے تھے۔ پانچویں بات، بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کو برابر یاد کرتے رہیں گے۔ چھٹی بات، یہاں تک کہ کھل جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ ساتویں بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ اور 8ویں بات یہ کہی، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو گویا ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، جب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بنیامین کے بارے میں چوری سے منسوب بات کی تو انہوں نے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہاری نفسوں نے بس ایک بات سمجھا دی ہے، بس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو ایک طرف صبر کروں گا اور اپنے رب سے نا امید ہرگز نہیں ہوں گا۔ مجھے اپنے رب سے اس قدر امید ہے کہ نہ صرف بنیامین اور یہودا کو میرے پاس میرا رب لے آئے گا، بلکہ یوسف کو بھی میرے پاس میرا رب لے آئے گا۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ یقین میں ڈوبی ہوئی یہ بات بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یقین اور اس سے اس قدر امید کے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بنیامین، یہودا اور یوسف یہ سب میرے پاس جمع ہو کر آئیں گے، ایسی شکل بنے گی کہ ہم سب ایک ساتھ ہوں گے۔ یقین میں ڈوبی ہوئی یقیناً یہ بات کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنا رخ موڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر غم کا ایک پہاڑ تھا، اپنے بڑے بیٹے کی جدائی کا غم، اور پھر اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں یا یوسف اور بنیامین کی جدائی کا غم۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی مصیبت پر غم ممنوع نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرے اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس سے اس بات پر راضی ہو جائے۔
اپنے بیٹوں سے رخ موڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف پر افسوس ہے، اور اس غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یوسف کے اس غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام گھٹتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کی محبت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ اس غم میں باپ کے جسم کے اعضاء پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اور وہ اس غم میں گھٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قدر مغموم دیکھ کر بیٹوں نے کہا کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا اتکون من الحالکین، اللہ کی قسم ابا جان آپ تو برابر یوسف کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ بھول جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ ان بیٹوں کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان آپ تو یوسف کو بھولتے ہی نہیں، انہیں آپ برابر یاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ آخر کب تک آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کیا یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ بھول جائیں گے، یا یہ کہ آپ بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصیبت کے ایسے موقع پر ایک مومن بندے کو جو کہنا چاہیے تھا وہی بات کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت بس اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، اور میں اپنے غم کی شکایت تو صرف اپنے رب ہی سے کروں گا جس کے پاس اس غم کو دور کرنے کی قوت و طاقت موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو چیز جانتا ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں تم کو نہیں معلوم ہیں، مجھے معلوم ہے۔ یعنی یوسف کے بارے میں جو کچھ کا علم ہے یہ سب کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔